اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات محمد واجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. صلوات. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر مقابل احترام ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 ہے، اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ان کا نمبر 17 سے لے کر 23 تک ہے. اس سورہ کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے، اور موضوع کے لحاظ سے اسی سورہ کو سورہ رحمت بھی کہا جا سکتا ہے اور سورہ نعمت بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پروردگار نے اس سورہ میں اپنی رحمتوں کے سائے میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر نعمت کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. عروس القرآن سورۃ الرحمن. عروسی ہمارے ہاں شادی کو کہا جا سکتا ہے، اور عروس ہمارے ہاں دلہن کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں عروس دولہے کو بھی کہا جا سکتا ہے اور دلہن کو بھی کہا جا سکتا ہے. یہ عروس ہے، اور عروسی اسے کہتے ہیں کہ جو شادی میں سب سے زیادہ سجا ہوا ہو، جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہو، جو سب سے زیادہ نگاہوں کا مرکز ہو، جو سب سے زیادہ خوبصورتی کا مرکز ہو، اسے عروس کہا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ سورہ کہ جو پورے قرآن میں سب سے زیادہ سجی ہوئی سورہ ہے، کہ جس میں سب سے زیادہ رحمتوں کا تذکرہ ہے، جس میں سب سے زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، وہ سورہ رحمان ہے. اسی لیے تو نبی دو عالم نے فرمایا عروس القرآن سورۃ الرحمان کہ پورے قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتی چلوں، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ محمد واجل فرج۔ ایک مرتبہ جنت نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک شکایت کی، ایک شکوہ کیا۔ آخر کیا شکایت تھی کہ جو جنت نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کی؟ تو جنت نے کہا کہ اے پروردگارا، مجھے تیری بارگاہ میں ایک شکایت ہے۔ جیسے حکیم امت علامہ محمد اقبال کیا خوب بیان کرتے ہیں، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، کوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اپنی حمد کرنے والوں سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تو جنت نے کہا کہ اے پروردگارا، مجھے تیری بارگاہ میں ایک شکایت ہے۔ تو جنت نے کہا یا ربی اسکنتنی ضعفاء والمساکین۔ جنت نے کہا یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اسکنتنی، تو نے مجھے سجا دیا، تو نے مجھے بھر دیا، ضعفاء والمساکین، سارے ضعیفوں سے اور سارے مسکینوں سے۔ تو جنت نے کہا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے بھر دیا، تو نے مجھے سجا دیا سارے ضعیفوں سے اور سارے مسکینوں سے۔ جتنے مسکین ہیں سارے میرے اندر، جتنے ضعیف ہیں سارے میرے اندر، جتنے غریب ہیں سارے میرے اندر، جتنے فقراء ہیں سارے میرے اندر، جتنے لاچار ہیں سارے میرے اندر، جتنے بے بس ہیں سارے میرے اندر۔ جیسے حکیم امت علامہ محمد اقبال بیان کرتے ہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آراں تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آراں تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آراں تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے گر کوئی ہمارا تو غریب، نام لیتا ہے گر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے گر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یا علی یا علی اللہم ہمارے محمد وعجل فرجہم۔ تو جنت نے کہا یا ربی اسکنتنی ضعفاء والمساکین، کہ اے پروردگار تو نے مجھے سجا دیا سارے ضعیفوں سے اور سارے مسکینوں سے۔ تو پروردگار نے فرمایا الا ترضینا، کہ اے جنت کیا تو راضی نہیں ہے، انی قد زینتک بالحسن والحسین، کہ میں نے تجھے زینت دی ہے حسن و حسین سے۔ تو جب یہ جنت نے بات سنی تو روایت میں ہے فَمَاسَتْ كَمَا تَمِيسُ الْعُرُوسُ فَرَحَا، تو جنت اپنے اوپر فخر کرنے لگی جیسے ایک دلہن اپنے زیورات اور اپنی خوبصورتی پہ فخر کرتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتی چلوں، درود پڑھے محمد والے محمد۔ محمد واجل۔ ایک شخص جو کہ شاعر تھا، تو وہ بیداری کی رات، مغفرت کی رات، توبہ کی رات، بخشش کی رات، دعاؤں کی رات، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات وہ مسجد میں گیا۔ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر باتیں کر رہا ہے اور کوئی ادھر باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر اونگ رہا ہے اور کوئی ادھر اونگ رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے اور کوئی
ادھر سو رہا ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ حیران ہوا کہ ہے بیداری کی رات، ہے مغفرت کی رات، ہے توبہ کی رات، ہے بخشش کی رات، ہے دعاؤں کی رات، ہے شب قدر کی رات، ہے لیلۃ القدر کی رات۔ تو اس نے کہا کہ یہ عجیب منظر ہے۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں دیکھی نہ جانے کیسی ہوگی۔ کیا نہیں دیکھی؟ جنت نہیں دیکھی نا، نہیں دیکھی نہ جانے کیسی ہوگی، بن دیکھے عبادت بھی پھر ایسی ہوگی۔ تو آواز پروردگار آئی، ارے انہیں کیوں دیکھتا ہے، حسنین کو دیکھ لے، ارے انہیں کیوں دیکھتا ہے، حسنین کو دیکھ لے، جس کے شہزادے ایسے ہیں وہ جنت کیسی ہوگی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو پروردگار فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو پروردگار اس سورہ میں اپنے بندوں کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور ہر نعمت کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پروردگار کل 31 مرتبہ اس سورہ میں فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت آئے یا پڑھی جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ہر دفعہ کہیے لا اکذبو، کہ اے معبود میں تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا، باوجود اس کے عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں گناہ کو کہتے ہیں، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، کہ اگرچہ ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن خدا کی رحمت عظیم ہے، خدا کی رحمت نے ہمیں گھیرے ہوئے لیا ہے۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ تو پروردگار فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ پروردگار دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ مشرقین اور مغربین عربی میں دو کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشرق ایک مشرق کو کہتے ہیں، مشرقین دو مشرق کو کہتے ہیں، مغرب ایک مغرب کو کہتے ہیں، مغربین دو مغرب کو کہتے ہیں، سبت ایک سبت کو کہتے ہیں، سبتین دو سبت کو کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دو مشرق کیسے ہوئے اور دو مغرب کیسے ہوئے؟ اس کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کی توجہ کی طلبگار ہوں، کیونکہ سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ایک جگہ غروب ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دو مشرق کیسے ہوئے اور دو مغرب کیسے ہوئے؟ ہاں، اگر زمین کے کونے یا بر اعظم میں دیکھا جائے تو ہمیں ایک مشرق نظر آئے گا اور ایک مغرب نظر آئے گا، لیکن
اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو ہمیں 2 مشرق نظر آئیں گے اور 2 مغرب نظر آئیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس صبح ہوتی ہے تو کینیڈا اور امریکہ میں رات ہوتی ہے، اور جب ہمارے پاس رات ہوتی ہے تو کینیڈا اور امریکہ میں صبح ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مشرق اور ہوا اور ان کا مشرق اور ہوا، ہمارا مغرب اور ہوا اور ان کا مغرب اور ہوا۔ اسی لیے تو پروردگار نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ پروردگار 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، کہ 2 سمندر ہیں کہ جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ اس رب کائنات نے 2 مختلف سمندروں کو ایک ساتھ قرار دیا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ پروردگار نے ان دونوں کے درمیان ایک حد رکھی ہے، ایک لیمٹ رکھی ہے، ایک دیوار رکھی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی حیدری یا حیدری یا علی یا علی محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ خدا فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد رکھی ہے، ان کے درمیان ایک دیوار رکھی ہے، ان کے درمیان ایک برزخ رکھی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر غلبہ نہیں پاتے۔ میٹھے پانی کا سمندر اپنی راہوں میں بہتا ہے اور کھارے پانی کا سمندر اپنی راہوں میں بہتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان دونوں مختلف سمندروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یا جن لوگوں نے ریکارڈنگ کی ہے ان کی ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں کہ میٹھے پانی کا سمندر اپنی راہوں میں بہتا ہے اور کھارے پانی کا سمندر اپنی راہوں میں بہتا ہے۔ خدا فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان ایک حد رکھی ہے، ان کے درمیان ایک برزخ رکھی ہے، ان کے درمیان ایک دیوار رکھی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ تو جب یہ اپنی حدوں میں رہتے ہیں، اپنے حدوں میں رہتے ہیں، ایک دوسرے پر غلبہ نہیں پاتے، تو خدا نے پھر انہیں کیا انعام دیا ہے؟ خدا نے انہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ خدا نے انہیں کیا گفٹ دیا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو پروردگار ان 2 سمندروں کے اندر سے لؤلؤ اور مرجان جیسے موتی نکالتا ہے اور انہیں عطا کرتا ہے۔ تو مومنین کرام، یہ قرآن کا ظاہر تھا اور ایک قرآن کا باطن ہے۔ قرآن کے باطن کو رسول خدا اور آل رسول ہی بیان کر سکتے ہیں، ناطق قرآن کی زبان سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سعی فقط قرآن کے ظاہر تک ہے۔ تو جب آل رسول سے پوچھا گیا، جب اولاد رسول سے پوچھا گیا، جب آل محمد سے پوچھا گیا، جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، یہ کون سے سمندر ہیں کہ جو ایک ساتھ بہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے پر غلبہ نہیں پاتے؟ تو آل رسول نے اس طرح بیان کیا، اولاد رسول نے اس طرح بیان کیا، امام جعفر صادق نے اس طرح بیان کیا، کہ جس کا مشاہدہ ہم تفسیر نور یا تفسیر نمونہ سے کر سکتے ہیں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان سے مراد علی و فاطمہ بحران عمیقان ہے۔
ان دو عظمتوں کے سمندر، ان دو عظمتوں کے مینارے جناب فاطمہ اور مولا علی کی ذات مبارک ہے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک عظمتوں کا سمندر مولا علی کی ذات مبارک ہے کہ جو اسد اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، جو حزب اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو حجت اللہ ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، جو ابو الحسن ہے، جو ابو الحسنین ہے، جو ابو تراب ہے، جو لشکر خدا ہے، جو نفس رسول خدا ہے، جو شوہر بطول عذرا ہے، جو امام المتقین ہے، جو یعصوب الدین ہے، جو کاتب وحی ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جو مطلوب کل طالب ہے، غالب علی کل غالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا علی امیر المومنین، کہ علی مومنین کے امیر ہیں، اور کبھی فرمایا علی امام المتقین، کہ علی متقین کے امام ہیں۔ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اما ترضی ان تکون منی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، الا انہ لا نبی بعدی۔ محمد واجل اللہ انہ لا نبی بعدی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ہجرت کے بعد فرمایا کہ جب رسول خدا نے سب صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن امام علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو امام علی کا دل رنجیدہ ہو گیا، تو رسول خدا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جب یہ علی وہ ہیں کہ جو جب جنگ احد میں گئے تو جبرائیل نے قصیدہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اسی بات کو ایک ایرانی شاعر نے کیا خوب بیان کیا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حیدر 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 سلامت رہیں۔ حیدر 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 اللہم صلی علی
محمد والے واجل فرجہم۔ اور کبھی خندق کے میدان میں جب مولا علی عمرو بن عبدود کے مقابلے میں گئے تو رسول خدا نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون جا رہا ہے؟ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ علی جا رہے ہیں۔ کہا علی نہیں بلکہ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے واجل فرجہم۔ اور پھر خندق کے میدان میں فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اور جب 39 دنوں تک خیبر فتح نہیں ہوا تو رسول خدا نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا، کہ کل میں ضرور بضرور علم اس کو دوں گا، راجلن کہ جو مرد ہوگا، کرارن کہ جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا، غیر فرارن کہ جو میدان سے کبھی نہیں بھاگے گا، یحب اللہ ورسولہ اور وہ علم والا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کا رسول اس علم والے سے محبت کرتے ہوں گے، لا یرجعُ تو وہ پلٹے گا نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یفتح اللہ بین یدے یفتح اللہ بین یدے کہ جب تک خدا ان کے ہاتھوں میں فتح نہ دے دے تب تک وہ پلٹے گا نہیں۔ صلوات امام علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم۔ یہ وہ علی ہے کہ جن کا ہاتھ غدیر خم کے میدان میں رسول خدا نے بلند کر کے فرمایا ان اللہ مولاي وانا مولی المؤمنین، کہ بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ علی 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 سلامت رہے علی 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 یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور دوسرا عظمتوں کا سمندر، دوسرا عظمتوں کا مینار جناب فاطمہ کی ذات مبارک ہے کہ جو صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دوسرا عظمتوں کا سمندر، دوسرا عظمتوں کا مینار جناب فاطمہ کی ذات مبارک ہے کہ جو مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجائے علی مرتضی، مادر حسنین،
ملکائے کونین، ام السبتین، ام الحسنین، ام الائمہ، ام ابیہا، فخر مریم، فخر آسیہ، فخر حوا، سیدہ طاہرہ مطہرہ راضیہ مرضیہ مبارکہ بطول عذرا سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا کی ذات مبارکہ ہے۔ لبیک یا زہرا، 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 نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، سیدہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جناب فاطمہ کی ذات مبارک ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور کبھی فرمایا فاطمہ تو قرۃ عین، کہ فاطمہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ وہ فاطمہ کہ جب تشریف لاتی تو رسول خدا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، تو پوچھنے والے پوچھتے یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام؟ تو رسول خدا نے فرمایا کیوں نہ کروں اتنا احترام، ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضائها، کہ بے شک اللہ اس بی بی کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اور اس بی بی کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ ہم تیری سپاہ ہیں، یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں، یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہے، یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہے، یا زہرا، تیرا مقصد بی بی، یا زہرا، تیرا مقصد بی بی، یا زہرا، ہستی کی بقا ہے، یا زہرا، ہستی کی بقا ہے، یا زہرا، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم، کہ بے شک اللہ اس بی بی کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اور اس بی بی کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی! اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارائے رحمت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارائے رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعد۔ اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارائے رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو۔ نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ جناب سیدہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد تو جب یہ دونوں عظمتوں کے سمندر آپس میں ملتے ہیں تو خدا فرماتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ جب یہ عظمتوں کے سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان کے اندر سے لولو اور مرجان جیسے موتی نکلتے ہیں۔ جب
رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لولو اور مرجان سے کیا مراد ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا لولو اور مرجان سے مراد امام حسن و حسین کی ذات مبارک ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم، رسول خدا سے پوچھا گیا کہ لولو اور مرجان سے کیا مراد ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا لولو اور مرجان سے مراد امام حسن و حسین کی ذات مبارک ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پہ، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ یا علی یا علی محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل۔ چند جملے امام حسین کی شان میں بھی عرض کرتی چلوں۔ در حسین سے آ کر نجات لے جائیں، در حسین سے آ کر نجات لے جائیں، علی کے لال سے کل کائنات لے جائیں۔ در حسین سے آ کر نجات لے جائیں، علی کے لال سے کل کائنات لے جائیں۔ ارے جناب حر نے بتایا روز عاشورہ، جو مر رہا ہو وہ یہاں سے حیات لے جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، سلامت رہیں۔ بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو پروردگار فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ درود پڑھے محمد والے محمد، محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ خدا فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ پروردگار دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، کہ دو سمندر ہیں آپس میں بہتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دو سمندروں میں سے لولو اور مرجان جیسے موتی نکلتے ہیں۔ تو مومنین کرام، میری اس پورے گفتگو کا نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ زوجہ اور شوہر ان دو سمندروں کی مانند ہے، زوجہ شوہر ان دو سمندروں کی طرح ہے، کہ جس طرح سے یہ دو عظمتوں کے سمندر ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، اسی طرح سے اگر زوجہ شوہر کے حقوق کو پامال نہ کرے یا شوہر زوجہ کے حقوق کو پامال نہ کرے تو ایسے موقع پر خدا انہیں جو اولاد دے گا وہ نیک اور صالح ہوگی۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال نے کیا خوب بیان کیا،
گر پندی از درویشی پذیری، ہزار امت بے میرت تو رہ میری، بطولی باش و پنہا شو از ان عصر کہ در آگوش شبیری بے گیری، گر پندی از درویشی پذیری، کہ اگر تم ایک دانا کی، ایک حکیم کی، ایک درویش کی نصیحت پر عمل کرو گی تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ ہزار امت بے میرت تو نہ میری، کہ تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہزار امتیں آئیں گی، ختم ہو جائیں گی، ہزار امتیں آئیں گی، مٹ جائیں گی، لیکن تم ہمیشہ باقی رہو گے۔ کب؟ بطولی باش، کہ جب جناب سیدہ کی کنیزیں بن جاؤ گی، جب جناب سیدہ کو اپنا رول ماڈل بنا دو گی، جب جناب سیدہ کی پیروی کرو گی، جب جناب سیدہ کو اپنا پیروکار بناؤ گی، اور پنہا شو از اناس، اور زمانے کی عورتوں کے پیچھے نہیں چلو گی، میڈیا کی عورتوں کی پیروی نہیں کرو گی، بلکہ جناب سیدہ کو اپنا رول ماڈل بناؤ گی، تو اس کے نتیجے میں فرمایا کہ در آگوش شبیری بے گیری، تو اس کے نتیجے میں کہ در آگوش شبیری بے گیری، کہ تمہاری گود سے امام حسن و حسین جیسے فرزند پروان چڑھیں گے، غلامان حسن و حسین تمہاری گود میں آئیں گے۔ ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہیں یا زہرا، تیرا مقصد بھی یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا۔ عظمت جناب سیدہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ چند جملے مصائب کی عرض کرتی چلوں۔ سن 40 ہجری کے رمضان میں مولا علی کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ ایک شب ایک بیٹے کے گھر افطار کرتے اور ایک شب ایک بیٹے کے گھر افطار کرتے، لیکن 19 رمضان کو جناب ام کلثوم کے موجود تھے، جناب ام کلثوم کے گھر موجود تھے۔ جب جناب ام کلثوم نے افطاری کا سامان رکھا تو دو چیزیں رکھی، ایک طرف دودھ رکھا اور دوسری طرف نمک رکھا۔ جب امام نے دیکھا تو امام نے کہا، بیٹی کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے کبھی ایک ساتھ دو نعمتوں کا استعمال کیا ہو؟ بیٹی اس دنیا میں رہنا کیونکہ حلال نعمتوں میں حساب ہے، اور اس دنیا میں رہنا کیونکہ حرام نعمتوں میں سزا ہے۔ فرمایا اس دنیا سے دور رہنا کیونکہ حلال نعمتوں میں حساب ہے، کیونکہ اس دنیا سے دور رہنا کیونکہ حرام نعمتوں میں سزا ہے۔ تو امام نے فرمایا، بیٹی ایک چیز اٹھا لو۔ اب جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھائے، لیکن امام نے فرمایا، بیٹی دودھ اٹھا لو۔ جب ام کلثوم نے دودھ اٹھایا تو یہ دودھ تب کام آیا کہ جب مولا علی کے سر پر ضرب لگی تو طبیب نے کہا کہ انہیں دودھ دیا جائے۔ ارباب ازا امیر المومنین نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی امامہ سر پر رکھا اور عبا پہنی، کمرے سے باہر نکلے۔ جب کمرے کے باہر کی جانب بڑھے تو دو کام ہوئے۔ سب سے پہلا کہ امام کی عبا کا دامن زنجیر در سے رک گیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا کام یہ ہوا کہ گھر میں مرغابیاں رکھی ہوئی تھی، ان مرغابیوں نے آگے بڑھ کر امام کی عبا کو اپنے چونچ میں ڈال دیا، تھام لیا، اپنی چونچ سے تھام لیا، اور وہ شور کرنے لگی، گویا ایسے محسوس ہوا وہ کہہ رہی ہیں کہ مولا آپ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا کہ ابھی تو ان مرغابیاں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ابھی کچھ دیر ام کلثوم کے رونے کی آوازیں آئیں گی۔ امام نے فرمایا، بیٹی ان جانور کے دانہ پانی کا خیال رکھنا، کیونکہ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی
کہ علی کے گھر میں جانور بھوکے اور پیاسے رہ جائیں۔ ارباب ازا، یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، اور سن 60 ہجری میں اسی کوفہ میں علی کے بچے العطش العطش کی صدا بلند کرتے ہیں، ہائے پیاس کی صدا بلند کرتے ہیں۔ امام جب مسجد میں گئے، اپنے قاتل کو جگایا، امام حسن نے نماز پڑھنا شروع کی۔ امام علی غنودگی میں چلے گئے۔ جب امام علی غنودگی میں چلے گئے تو امام کے کانوں میں اپنے بیٹوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ امام نے جب آنکھوں کو کھولا تو کہا، بیٹا حسن صبر کرو، بیٹا حسین صبر کرو، لیکن علی کے بچے کسی بھی طریقے سے صبر نہیں کر سکے۔ امام نے انہیں تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹا دیکھو تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، دیکھو تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ بھی کھڑی ہیں، تمہاری ماں فاطمہ بھی کھڑی ہیں، بیٹا انبیاء بھی کھڑے ہیں، مرسلین بھی کھڑے ہیں، صالحین بھی کھڑے ہیں۔ الباب ازا، امام بڑے مظلوم ہیں۔ جب سر پر ضرب لگی تو روئے نہیں بلکہ کہا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ خداوند مطاع سے دعا ہے کہ اے پروردگار، تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے انبیاء کے نور کا واسطہ، تجھے اولیاء کی عصمت کا واسطہ، اے پروردگارا بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ اے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک